آج میں را کے قواعد کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو را کے قواعد ذہن نشین ہو جائیں گے۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ را کے اوپر زبر یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ، را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو ایسی صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسے وانحر، قربت۔ اسی طرح وقف کی صورت میں را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو ایسی صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اب 3 قواعد میں آپ کو وہ بتانے لگا ہوں جس سے را کو باریک پڑھا جاتا ہے، وہ آپ کو میں زبانی بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اچھا، یہ 4 قواعد ہو گئے۔ 5واں قاعدہ، را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف را کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور اس کے نیچے زیر ہو، ایسی صورت میں بھی را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ 6واں قاعدہ، را وقف کی صورت میں ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، ایسی صورت میں بھی را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ اب آپ کے پاس 6 قواعد ہو گئے ہیں را کے۔ 3 قواعد میں را کو پر کر کے پڑھیں گے اور 3 قواعد میں را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ 7واں قاعدہ، 7واں قاعدے کے اندر کیا ہے؟ را ساکن ہو اس سے پہلے عارضی زیر ہو تو ایسی صورت میں یہ جو حمزہ وصلی کے نیچے زیر ہوتا ہے وہ عارضی زیر ہوتا ہے، تو اس سے پہلے اگر کوئی حرف آ جائے تو اس کو را کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے، یہ اس کے نیچے جو زیر ہے یہ گر جائے گی۔ تو عارضی زیر آ جائے تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، یا را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو لیکن کلمہ الگ ہو، کلمہ الگ ہو، الگ لفظ ہو، را کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ 7 قواعد ہو گئے۔ 8واں قاعدہ کیا ہے؟ را ساکن ہو اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، یعنی خص، ضغط، قض میں سے کوئی حرف آ جائے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ 9واں قاعدہ کیا ہے؟ را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہو، یعنی خص، ضغط، قض ان حروف میں سے اگر آتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی را ساکن سے پہلے اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم را کو باریک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پر کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے 9 قاعدے مکمل ہو گئے ہیں۔ 10واں قاعدہ کیا ہے؟ یہ اب ہم آخری قاعدہ، واقعتاً 10واں ہی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ را ساکن ہو اس سے پہلے یا ساکن ہو تو ایسی صورت میں را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ذہن نشین نہ ہو تو 1 2 3 دفعہ پھر پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ تو آج کا ہم سبق یہاں پہ مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔